رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عامر ہاشمی اور میں رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کراچی میں طیارے کے حادثے کے جائے وقوع پر امداد اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے، جہاں آج سپہر لاہور سے آنے والی پرواز حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم نے طیارہ کریش ہونے کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو کورونا وائرس کی صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا وائرس سے 50 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ عالمی سطح پر ہلاکتیں 3,35,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک انقلابی منصوبہ ہے جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے حفاظتی سامان اور سرجیکل ماسک عطیہ کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کی اسرائیل اور بھارت کی فسطائی حکومتوں سے آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج عالمی یوم قدس منایا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب آج سپہر لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK-8303 کی جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب آج دوپہر لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK-8303 کی جائے حادثے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ طیارے پر 91 مسافر اور عملے کے 8 ارکان شامل تھے۔ طیارے پر 91 مسافر اور عملے کے 8 ارکان شامل تھے۔ امدادی کارروائی پاک فوج، رینجرز اور سول انتظامیہ مشترکہ طور پر کر رہی ہیں، جبکہ پاک بحریہ کے فائر ٹینڈرز بھی جائے حادثے پر موجود ہیں۔ فضائیہ بھی علاقے میں امدادی کارروائی میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق لینڈنگ سے قبل طیارے میں کوئی فنی خرابی ہوئی جو حادثے کی وجہ بنی، تاہم اصل وجہ تفصیلی تحقیقات کے مطابق پتہ چلے گی۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود بھی جو اس بدقسمت طیارے میں موجود ہے، موزانہ طور پر بچ گئے اور انہیں نجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر PIA نے اپنا ہنگامی کال سینٹر فعال بنا لیا ہے، جبکہ تمام آپریشنل عملے کو ڈیوٹی پر طلب کر لیا گیا ہے۔ ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے: 02199242284، 02199043833 اور 02990436766۔ سندھ حکومت نے حادثے کے متاثرین کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کراچی کے تمام اسپتالوں میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے جو 24 گھنٹے کام کرے گی اور PK-8303 کے مسافروں کے اہل خانہ اور لواحقین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ ادارے کے ایک عہدیدار کے مطابق لاہور میں رہنے والے لوگ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0429903125153، یعنی 0429903125153، جبکہ کراچی کے لیے نمبر یہ ہے 02199072385، یعنی 02199072385 اور 02199072384، یعنی 02199072384۔ فوج کی تلاش اور امدادی ٹیم خصوصی آلات اور ریسکیو ماہرین کے ساتھ راولپنڈی سے خصوصی C-130 پرواز کے ذریعے کراچی روانہ کر دی گئی ہے تاکہ طیارہ حادثے کی جگہ پر ریلیف اور امدادی کاموں میں تیزی لائی جا سکے۔ ISPR کے مطابق جائے وقوع پر موجود فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ بجھائی۔ فوجی ایمبولینسز زخمیوں کو بچانے اور ضروری طبی امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں PIA کے طیارے کے المناک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حادثے میں جاں بحق افراد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نے حادثے کی فوری تحقیقات کا بھی حکم دیا۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے PIA کا طیارہ گرنے کے حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قومی فضائی کمپنی کے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ کو واقعے کی فوری تحقیقات کا
हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वाक़े पर शदीद दुख और सदमे का इजहार किया है। बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी आज कराची एयरपोर्ट के करीब PIA एयरबस 320 के हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने अलग अलग पैगामात में कहा है कि सिविल इंतजामों को इमदाद और बचाव की कार्रवाई में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। उधर चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, आबी वसाइल के वजीर फैसल वाडा, इत्तलात के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर जाम कमाल खान ने कराची में PIA तैयारे के हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात और नशियात सैयद शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत PIA के हादसे में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हाज़रा के चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ईद से कबल इंतहाई अफसोसनाक सानिहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की तमाम दुआएं मुसाफिरों, अमले के अरकान और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। बहुत ही दिलखराश और बहुत ही उदास कर देने वाला वाक़या है, जिसमें ईद से 2 रोज़ कबल इस किस्म का वाक़या होना, किसी भी वक्त होना बड़ा दुख का मकाम होता है। लेकिन इस किस्म के हालात में बहरहाल अल्लाह ताला एक साथी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की जो दुआएं हैं और तज़कियत है वो उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है और मुसाफिरों और तैयारी की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, जिन्हें मुरतब करने के बाद सहाफ़ियों को उनसे आगाह किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर इत्तलात ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से राब्ते में है और दोनों इमदाद और बचाव की कार्रवाई में तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी सिंध हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ते में हैं और इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। आलमी रहनुमाओं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के गैर मुल्की मिशनों ने कराची में PIA के मुसाफिर तैयारे के हादसे में जानी नुकसान पर ताज़ियत की है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अफ़गान सदर अशरफ गनी, नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली, तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कैवसोग्लू और अमेरिका, चीन, फ्रांस, हॉलैंड और यूरोपीय यूनियन के सिफारत खानों ने अपने अलग अलग पैगामात में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खबरदार किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लॉकडाउन में नरमी, नादार अफराद और यौमी उजरत पर काम करने वालों की मुश्किलात के पेश नज़र की गई। जो हमने लॉकडाउन के अंदर कुछ आसानियां पैदा की, उस हवाले से छोटी दुकानें खुली ताकि लोग अपनी एक एहतियात का रवैया बरतते हुए, SOPs को मद्देनजर रखते हुए वो ईद के सिलसिले में अगर शॉपिंग करना चाहें तो वो कर सकें, और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया ताकि वो लोग कि जिन्होंने ईद के सिलसिले में ही सफ़र करना है वो सफ़र कर सकें और अपने प्यारों के पास पहुँच सकें। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि शहरियों के लिए किसी भी इज्तिमा में शिरकत या मुसाफिर गाड़ियों में सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से लोगों को, खुद को और दूसरों को इस वबा से महफूज रखने में मदद मिलेगी। हंगामी इमदादी इदारे ने सूबों को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात की छठी खेप की फराहमी शुरू कर दी है। इदारे के तर्जुमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को 15,750 और बलूचिस्तान को 7,350 N95 मास्क भेजे गए हैं। खेप में खैबर पख्तूनख्वा के लिए 31,500 और बलूचिस्तान के लिए 7,300 हिफाजती लिबास भी शामिल हैं। सूबों को फराहम किए जाने वाले दूसरे आलात में चेहरे की शील्ड्स, जूतों के कवर, हिफाजती चश्मे और दस्ताने शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि तमाम सूबों को छठी खेप की फराहमी का अमल ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 50,694 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब तक पंजाब में 18,455, सिंध में 19,924, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित बल्तिस्तान में 602 और आज़ाद कश्मीर में 158 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में 2,603 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अब तक कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,067 है, जबकि 15,201 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं।
دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 3,35,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 50 لاکھ سے زائد افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 96,280 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ برطانیہ میں 36,042 اور اٹلی میں 32,486 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد اس وبائی مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے نے انتہائی نادار افغان پناہ گزینوں، خصوصاً کورونا سے بری طرح متاثر ہونے والے پناہ گزینوں میں تقسیم کے لیے خوراک کے 8,000 پیکیجز عطیہ کیے ہیں۔ یہ امداد چین، پاکستان، افغانستان سے افریقی تعاون کے تحت دی گئی ہے۔ خوراک کے یہ پیکیج خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں مستحق افغان پناہ گزینوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ امریکہ نے عالمی ادارے صحت پر زور دیا ہے کہ وہ اس امر کی فوری تحقیقات پر کام شروع کرے کہ کورونا وائرس کا آغاز کس طرح ہوا اور واضح کرے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر صحت ایڈمرل برٹ نے ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کو بتایا کہ وقت ضائع کیے بغیر اصلاحات پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسا وائرس دوبارہ نہ آئے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاست کا مقصد غریب عوام کو حقوق کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ شریف خاندان شوگر مافیا کا سرغنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے سیاست کو اپنا کاروبار چمکانے اور عوام کے استحصال کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ شریف خاندان نے دولت کی حرص کے لیے سیاست کی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اداروں کو بے دریغ استعمال کیا۔ ادھر وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں اخبار فروشوں میں راشن پیکج تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود معاشرے کے غیر محفوظ طبقوں کو آزمائش کی اس گھڑی میں تحفظ فراہم کرنا حکومتی ترجیح ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو انتہائی مؤثر اور شفاف انداز میں نقد امداد فراہم کی جا رہی ہے اور اخبار فروشوں کے لیے بھی نقد امداد کا پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ اخبار فروشوں کی انتہائی قدر کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے عوام سے بھی کہا کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ صرف کورونا وائرس کی وبا سے لڑنا ہے بلکہ آگے بھی بڑھنا ہے۔ انسداد ٹڈی دل آپریشن چاروں صوبوں کے 50 اضلاع میں جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ روز بلوچستان میں 3,500 ہیکٹر، پنجاب میں 1,600 ہیکٹر اور خیبر پختونخوا اور سندھ میں 500 ہیکٹر علاقوں میں اسپرے کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو شام 4 بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ چین پاکستانی اقتصادی راہداری ایک انقلابی منصوبہ ہے جس سے ملکی ترقی میں واضح تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج ایک بیان میں واضح کیا کہ سی پیک کے منصوبوں سے متعلق حکومتی قرضے ہمارے مجموعی قرضوں کے 10% سے بھی کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کی مدت 20 سال اور ان پہ شرح سود 2.34% ہے اور اگر گرانٹس کو بھی شامل کر لیا جائے تو شرح سود کم ہو کر تقریباً 2% رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سی پیک سے متعلق قرضوں کے حوالے سے بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے کیے گئے دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور چین سدا بہار دوست اور مضبوط تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ دونوں ملک باہمی احترام، مفادات اور مشترکہ تعاون اور ترقی کے اصولوں کے تحت خطے میں امن و استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے حفاظتی سامان اور سرجیکل ماسک عطیہ کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ٹویٹ میں وفاقی ہنگامی انتظامی ادارے کو سرجیکل ماسک اور حفاظتی سامان عطیہ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام کورونا وائرس کے خلاف اقدامات میں پاکستان اور امریکہ کی یکجہتی کی علامت ہے۔ ادھر جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے بھی اپنے ٹویٹ میں جذبہ خیر سگالی کے تحت عطیہ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے پاکستان سے حفاظتی سامان کی کھیپ لے کر C-130 طیارہ میریلینڈ کے اینڈریوز ایئر فورس بیس پر اترا۔ حفاظتی سامان امریکی مسلح افواج کو فراہم کرنے کے لیے امریکی وفاقی ہنگامی انتظامی ادارے کے حوالے کیا گیا۔ آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے باعث نماز جمعہ کے اجتماعات حکومت اور علماء کرام کے درمیان طے شدہ ضابطۂ کار کے تحت ہوئے۔ جمعۃ الوداع خصوصی فضیلت کا حامل ہے جو ماہ رمضان المبارک کی رخصت ہونے کی علامت ہے۔ ادھر آج عالمی یوم قدس بھی منایا گیا جس کا مقصد مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ اس موقع پر فلسطینی عوام کی حالت زار اجاگر کرنے کے لیے بینرز اور پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کی اسرائیل
اور بھارت کی فضائی حکومتوں سے آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے آج یوم قدس کے موقع پر ایک پیغام میں مسلمانوں کو یاد دلایا کہ وہ خاموشی کی فضا پیدا کر کے دنیا کو فلسطین کے مسئلے کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی طرف بھی ایسے وقت مبذول کروائی جب بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے جو فلسطین کے مسئلے کا حتمی حل ہیں۔ ادھر آج یوم کشمیر اور قدس کے موقع پر لوگوں نے سری نگر، بڈگام، اسلام آباد، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں زبردست بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے کیے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی۔ دیگر اسنا کشمیر ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور کشمیر پریس کلب نے اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی پولیس کی طرف سے صحافیوں کو مسلسل ہراساں کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ نیٹو کے نمائندے آج اوپن اسکائز معاہدے کے مستقبل پر غور کریں گے۔ نیٹو کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ اقدام امریکہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کیا گیا کہ وہ 35 ملکی معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا، جس کے تحت رکن ممالک پر نگرانی کی غرض سے غیر مسلح پروازوں کی اجازت ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے سلیکٹرز نے ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے ابتدائی مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ حتمی مشاورت عید کی چھٹیوں کے بعد ہوگی اور امکان ہے کہ 30 ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ ان دنوں دورہ انگلینڈ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے 2 روز قبل پی سی بی نے کھلاڑیوں کو بریفنگ بھی دی اور اپنے پلان کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ کرکٹرز کی صحت اور حفاظت پر سمجھوتا نہ کرنے کی یقین دہانی دلاتے ہوئے پی سی بی نے اعلان کیا کہ جون کے اوائل میں کرکٹرز کی ٹریننگ کو پلان کیا جا رہا ہے۔ اس ٹریننگ کے لیے تمام طریقہ کار طے کیے جا رہے ہیں۔ سلیکشن کے لیے سلیکٹرز نے ابتدائی مشاورت کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ حتمی مشاورت عید کی چھٹیوں کے بعد ہوگی اور اس کے ساتھ ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ٹریننگ سے قبل تمام کرکٹرز، سپورٹس سٹاف اور متعلقہ لوگوں کو کورونا وائرس کے ٹیسٹ ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل کرنل ریٹائرڈ ناصر تنگ نے بھی کورونا وائرس کے باعث عید الفطر کے بعد آن لائن باکسنگ چیمپئن شپ منعقد کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ کا مقصد کھلاڑیوں کو کورونا وائرس کے وبا کے دوران صحت مندانہ سہولیات اور تربیت فراہم کرنا ہے۔ چیمپئن شپ میں مختلف کیٹیگریز کے مقابلے منعقد ہوں گے جو 1 ہفتہ تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ کے حوالے سے تمام متعلقہ صوبائی اور ریجنل ایسوسی ایشنز کے علاوہ منسلک اداروں کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ملک میں باکسنگ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کرنل ناصر تنگ نے کہا کہ ملک میں باکسنگ کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ وسائل کی کمی ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ دیگر کھیلوں کی طرح باکسنگ کے کھیل پر بھی توجہ دے تاکہ اس ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا جا سکے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اسپنر بالر سعید اجمل شیف بن گئے ہیں۔ گھر والوں کے لیے کچن میں کچھ تیار کرنے کی تصاویر انہوں نے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ تصاویر میں سابق اسپنر سعید اجمل کچن میں کچھ پکانے میں مصروف ہیں، البتہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیا پکا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی تصاویر کے ساتھ پیغام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی دعوت کر رہی ہیں۔ سعید اجمل کے بہت سے مداحوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا پکا رہے ہیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے بیٹسمین محمد حفیظ نے ان کی تصویر کو پسند کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب آپ سنیں گے تجارتی خبریں۔ مسافروں کو بیرون ملک لے جانے اور ان کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازیں جاری ہیں، جو کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث اپنے متعلقہ مقامات پر پھنسے ہوئے تھے۔ ذرائع ابلاغ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک خصوصی پرواز کل اسلام آباد سے میلان روانہ ہوگی، جبکہ دوسری پرواز 29 تاریخ کو اوسلو روانہ ہوگی۔ ایک پرواز لاہور سے فرینکفرٹ کے لیے 27 کو، جبکہ دوسری 28 تاریخ کو ٹورنٹو کے لیے روانہ ہوگی۔ اس طرح کی خصوصی پروازیں اسلام آباد اور لاہور سے لندن، مانچسٹر اور برمنگھم کے لیے بھی چلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان ریلویز کے حکام نے عوام کی سہولت کے لیے آن لائن بکنگ سسٹم مزید بہتر کر لیا ہے۔ اخباری بیان کے مطابق اب تک 1 لاکھ سے زائد مسافروں نے اس آن لائن نظام کے ذریعے اپنی نشستیں مخصوص کرائی ہیں۔
کراچی، راولپنڈی، لاہور، ملتان، سکھر، کوئٹہ اور پشاور اسٹیشن کے تمام بکنگ دفاتر دوبارہ کھول دیے گئے ہیں اور مسافر متعلقہ اسٹیشن سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث تمام اسٹیشنز اور بکنگ دفاتر پر SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر رواں سیزن میں پاکستانی آم 40% کم برآمد ہوگا۔ پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ وحید احمد کا کہنا ہے کہ آم کا رواں برآمدی سیزن مشکل ترین ہوگا۔ سرپرست اعلیٰ PFVA کے مطابق پاکستانی آم رواں سیزن 40% کم برآمد ہوگا اور ان کا کہنا ہے کہ آم کا برآمدی ہدف رواں سیزن 80,000 ٹن مقرر کیا گیا ہے، جس سے $5 کروڑ حاصل ہوں گے۔ PFVA کے سرپرست اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پچھلے سیزن $9 کروڑ کا 1,30,000 ٹن آم برآمد ہوا تھا، تاہم رواں برس کورونا وائرس کی وجہ سے آم کی طلب کم رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاحت، ہوٹلنگ اور شاپنگ سینٹرز بند ہونے سے آم کی طلب کم ہوئی، جبکہ ایئر لائنز نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کا کرایہ 200% بڑھا دیا ہے۔ پاکستان فروٹ ویجیٹیبلز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ کورونا وائرس کے باعث حکومت رواں سیزن آم ایکسپورٹ پر فریٹ سبسڈی فراہم کرے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے سیاحت کے حوالے سے لکھی گئی ایک کتاب مانومنٹس آف لاہور کی رونمائی کی۔ نوجوانوں کے امور کے صوبائی وزیر رائے تیمور خان بھٹی نے کتاب وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ انہوں نے لاہور کے یادگار مقامات کو محفوظ کرنے پر محکمہ آثار قدیمہ کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ یہ کتاب نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کو تاریخ اور ثقافت کی معلومات فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آثار قدیمہ ثقافتی و تعمیراتی ورثے کے حوالے سے لاہور خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی تاریخی عمارتیں بڑی تعداد میں مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتی ہیں۔ معروف گلوکار شفقت امان علی نے کہا ہے کہ کلاسیکی موسیقی ایک مشکل فن ہے جس کے لیے برسوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران مشکلات کا دور بھی دیکھا، لیکن بالآخر کامیابی میرے حصے میں آئی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ لیجنڈ طفیل نیازی جیسا گلوکار پورے بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا۔ میں نے اپنی سولو البم میں ان کا گانا گایا، میں نئی جانا کھیڑیاں دے نال شامل کیا تھا اور میری البم کو بھرپور مقبولیت حاصل ہوئی۔ شفقت امات علی نے کہا کہ کلاسیکل موسیقی مشکل فن ہے اور اس میں پختگی کے لیے برسوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے، تب جا کر کوئی گلوکاری کر سکتا ہے۔ معروف گلوکار حدیقہ کیانی نے سوشل میڈیا پر سورہ رحمان اور حمد شیئر کر کے متعدد مداحوں کے دل جیت لیے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں جواب دیتے ہوئے انہوں نے ماہ رمضان میں اپنی روحانی سے بھرپور کوششوں کی پسندیدگی پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ ارطغرل ڈرامے کی اردو ڈبنگ نے پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے۔ یکم رمضان المبارک سے PTV پر شروع ہونے والے یہ ڈرامہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شوز میں شامل ہو گیا۔ ٹیوب فلٹر نامی ویب سائٹ کی جانب سے 11 سے 17 مئی تک جاری رہنے والے ہفتے کے دوران سب سے زیادہ دیکھے جانے والے YouTube چینل کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس فہرست میں TRT تغرل بائی PTV نامی پاکستانی YouTube چینل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ وہ چینل ہے جس پر ارطغرل ڈرامہ نشر کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی YouTube چینل دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے 50 چینلز میں شامل ہوا ہو۔ ایک ہفتے کے دوران ان سب سے زیادہ دیکھنے والے 50 چینلز کی فہرست میں سے 15 کا تعلق امریکہ اور 12 کے انڈیا سے ہے۔ ارجنٹائن، کینیڈا، فلپائن، روس اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 2 YouTube چینلز اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور اب چلیں گے ہم سائنس کی دنیا میں۔ برطانیہ کے سائنسدان ایک ایسے علاج کی آزمائش شروع کرنے والے ہیں جس کے بارے میں انہیں امید ہے کہ وہ کووڈ-19 سے شدید ترین متاثر افراد کی بھی صحت میں بہتری لائے گا۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ جن افراد میں مرض سب سے زیادہ شدت سے ظاہر ہوا ہے ان میں ٹی سیلز کہلانے والے مدافعتی خلیے بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ٹی سیلز کا کام جسم سے انفیکشن کا صفایا کرنا ہوتا ہے۔
یہ طبی آزمائش اس بات کی جانچ کرے گی کہ کیا ٹی سیلز کی تعداد میں اضافہ کرنے والی انٹرلیوکین 7 نامی دوا مریضوں کی صحتیابی میں مدد دے سکتی ہے یا نہیں۔ اس تحقیقی مطالعے میں فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ، کنگز کالج لندن اور گائز اینڈ سینٹ تھامس ہسپتال کے سائنسدان شامل ہیں۔ ماہرین نے کووڈ-19 سے متاثرہ 60 افراد کے خون میں موجود مدافعتی خلیوں کا جائزہ لیا اور پایا کہ ان میں ٹی سیلز کی تعداد میں بظاہر کمی ہوئی تھی۔ فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر ایڈریان ہیڈے نے کہا کہ یہ دیکھ کر زبردست حیرت ہوئی کہ مدافعتی خلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ خلیے ہماری حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، مگر وائرس کچھ ایسا کر رہا ہے جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ رہا ہو، کیونکہ ان کی تعداد میں ڈرامائی انداز میں کمی ہوئی ہے۔ انٹارکٹک پر سبزہ موجود نہیں، لیکن وہاں الجی بہت تیزی سے پھیل کر سفید برف کو سبز کر رہی ہے۔ تاہم یہ تبدیلی کچھ جگہوں پر دیکھی گئی ہے، لیکن اگلے ماہ و سال میں اس میں بہت تیزی رونما ہوگی۔ اگرچہ انٹارکٹیکا کی برفیلی سرزمین پر پودے اور سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہاں الجی کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ الجی اب عالمی گرمی کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب آئیے سنتے ہیں ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ موسم کے رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع صاف، ملک کے بالائی علاقوں میں بادل۔ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران وادی پشاور، خطہ پوٹوہار کے بعض علاقوں میں اور کشمیر کی کچھ وادیوں میں بارش کی پیش گوئی۔ تفصیل کے مطابق ہزارہ ڈویژن کے بعض علاقوں میں اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ وادی پشاور میں کل شام یا کل رات تیز ہوائیں چلیں گی، کچھ علاقوں میں بارش، جبکہ کوہاٹ اور ہنگو میں کل شام یا کل رات اچھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں موسم خشک ہوگا اور کل شام یا کل رات خطہ پوٹوہار میں، چکوال، اٹک، راولپنڈی، جہلم میں تیز ہواؤں یا آندھی کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ پنجاب کے دیگر نہری علاقوں میں، خصوصاً کپاس کی کاشت کے علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں کل بھی مطلع صاف موسم خشک ہوگا اور کل رات مظفر آباد، باغ، پونچھ، جموں، سری نگر، پلوامہ اور اس سے ملکہ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی۔ گلگت بلتستان کی بعض وادیوں میں بھی کل رات یا ایک روز کے بعد بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور میں 41، لاہور فیصل آباد میں 45، کراچی میں 37، کوئٹہ میں 30، گلگت میں دن کا ٹیمپریچر 35، سردو میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 34، جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 26، سری نگر میں 24 اور پلوامہ میں آج دن کا ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ کراچی میں طیارے کے حادثے کی جائے وقوع پر امداد اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے، جہاں آج سپہر لاہور سے آنے والی پرواز حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم نے طیارہ کریش ہونے کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو کورونا وائرس کی صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا وائرس سے 50 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ عالمی سطح پر ہلاکتیں 3,35,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اور آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عباس علی بنگش، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالباسط خان، مدیر فورن ڈیسک کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں عبدالحمید، کوآرڈینیشن ایڈیٹر حیدر عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید خٹک، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔